قوم لوط جنہوں نے سب سے پہلے دنیا میں ہم جنس پرستی کی ابتدا کی تھی۔ قوم لوط کی طرف شیطان نے کس عورت کو بھیجا تھا؟ اس عورت نے ایسا کیا کیا کہ قوم لوط کی تمام تر عورتیں ایک نئے گناہ میں مبتلا ہو چکی تھی، اور اس عورت نے قوم لوط کی عورتوں کو ایسا کیا سکھایا تھا؟ آئیے آج کی اس ویڈیو میں جانتے ہیں۔ شیطان اللہ تعالیٰ کا نافرمان اور بنی آدم کا سب سے بڑا دشمن ہے، جو مختلف طریقوں سے لوگوں کو دھوکے اور فریب میں مبتلا کرتا ہے اور انہیں ورگلاتا ہے۔ قرآن و حدیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان صرف ایک مخلوق نہیں بلکہ ابلیس کی پوری ایک نسل ہے اور اس کی بے شمار اولاد ہے۔ قرآن مجید میں شیطانی ذریت کا ذکر کیا گیا ہے، جو شیطان کے چیلے اس کے کاموں میں اس کے مددگار اور معاون۔ بتایا جاتا ہے کہ شیطان کی کئی اولادیں ہیں، جن میں سے پہلے نمبر پر ولحان، جو کہ نماز اور عبادات میں خلل ڈالتا ہے، وسوسے پیدا کرتا ہے، جبکہ دوسرے نمبر پہ موتوت ہے، جو کہ لوگوں میں افواہیں پھیلاتا ہے، اور تیسرے نمبر پہ واسم آتا ہے، جو کہ گھروں میں لڑائیں لگواتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ آتا ہے مرراہ، جو کہ گانے بجانے کے گناہ کو عام کرتا ہے، اور اسی طرح ابلیس کے کئی بیٹے اور کئی پوتے ہیں جو کہ مختلف کاموں پر مقرر کیے گئے ہیں، اور شیطان کی انہی اولادوں اور ذریت میں سے ایک نام لاقیس کا بھی ہے۔ لاقیس دراصل شیطان کی بیٹی ہے، جسے ابلیس نے مختلف ڈیوٹی پر مقرر کرتے ہوئے قوم لوط کی طرف بھیجا تھا۔ قوم لوط دراصل تاریخ کی ایک طاقتور اور مالدار قوم مانی جاتی ہے، جو کہ اردن کے ایک علاقے میں آباد تھی۔ یہاں سرسبز و شاداب وادیاں موجود تھیں، جن میں سدوم اور عمورہ کے نام سے دو علاقے آباد تھے۔ ابلیس نے اہل سدوم کو اس طرح سے گمراہ کیا کہ ایک دن ابلیس انسانی شکل میں اہل سدوم کے پاس چلا گیا، اور جب وہ اہل سدوم کے لوگوں کے پاس گیا تو اس نے ان لوگوں کو مردوں میں آپس میں شہوت کرنا سکھانا شروع کر دیا۔ ان لوگوں کو یہ برا عمل بہت پسند آیا، لہٰذا یہ لوگ آہستہ آہستہ اس عمل کے عادی بنتے چلے گئے، اور وہ لوگ روزانہ آپس میں بدفعلی کرنے لگے تھے، یہاں تک کہ اگر سدوم علاقہ سے کوئی بھی مسافر گزرتا تو وہ ان مسافروں کو پکڑ کر ان کے ساتھ بھی یہ برا عمل کرنے لگ گئے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہی یہ لوگ اس گمراہی کے گڈھے میں گرتے چلے گئے، اپنی عورتوں کی طرف ان کو کوئی بھی رغبت نہ رہی، اور اس عمل کو کھلے عام چوکو چوراہے پر کیا جانے لگا۔ ان کی ہر محفل میں مردوں کا رقص، عیاشی اور زنا ان کا دستور بن چکا تھا، اور پھر اللہ نے اپنے بندے نبی حضرت لوط علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا، جنہوں نے اہل سدوم کو اس گندے عمل پر توبہ کرنے کو کہا، اور اہل سدوم کے تمام تر لوگوں سے کہا کہ کیا تم لوگ وہ گناہ کرتے ہو جو تم سے پہلے اس زمین پر کسی نے نہیں کیا؟ تم مردوں کے پاس جا کر اپنی خواہشات کو پورا کرتے ہو اور اپنی عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو۔ تم لوگ حد سے زیادہ گزر چکے ہو، لیکن قوم لوط پر ان کی اس واضح نصیحت کا کوئی بھی اثر نہ ہوا، بلکہ قوم لوط کے لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے خلاف ہو گئے، اور ان کو مجبور کرنے لگے کہ اگر تم اتنے ہی نیک اور پاک ہو تو تم اس بستی سے نکل جاؤ۔ اہل سدوم کا مردوں کے ساتھ زنا کرنا ایک بدفعلی اور ایک گناہ ہی نہیں تھا، بلکہ اس عمل سے وہ خدا کے بنائے ہوئے خاندانی نظام کو تباہ کر رہے تھے، اور وہ ایک ایسے سنگین جرم کی ابتدا کر چکے تھے جس سے افزائش نسل کا پورا قدرتی نظام تباہ و برباد ہو کر رہ گیا۔ بہرحال جب قوم لوط کے لوگوں نے اپنی عورتوں سے قربت کرنا اور ان سے اپنی تمام تر خواہشات پوری کرنا چھوڑ دیں تو ابلیس کے لیے یہ ایک سنہرا موقع تھا کہ وہ اس موقع پر قوم لوط میں ایک اور نئے گناہ کی ابتدا کرتا۔ لہٰذا اس نے اپنی بیٹی، جس کا نام لاقیس تھا، اسے اہل سدوم کے لوگوں کے پاس بھیجا۔ لاقیس جنات اور شیاطین میں سے سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ ابلیس نے لاقیس کو حکم دیا کہ وہ ایک خوبصورت عورت کی شکل اختیار کرے اور اہل سدوم کی ان عورتوں کے پاس جائے جن کے مردوں نے انہیں چھوڑ دیا ہے، اور انہیں ہم جنس پرستی کا طریقہ کار سکھائے۔ لہٰذا لاقیس ایک خوبصورت عورت کی شکل میں قوم لوط کی ان تمام عورتوں کے پاس آئی اور کہنے لگی، ہائے میں برباد ہو گئی، میرا شوہر مجھے چھوڑ کر ایک نوجوان مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، لہٰذا اب میری جوانی اور میرا حسن، اب سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا، اور میرا سب کچھ یوں ہی رہے گا چلا جائے گا۔ یہ سب کچھ سن کر قوم لوط کی تمام تر عورتیں واویلا کرنے لگیں،
اور تمام تر عورتیں اپنے شوہروں کو برا بھلا کہنے لگیں۔ اور پھر لاکیس نے ان تمام تر عورتوں سے کہا کہ ہم بھی اپنی مردوں سے بے نیاز ہو چکے ہیں جیسے وہ ہم عورتوں سے بے نیاز ہو چکے ہیں۔ ہمیں اب ان مردوں کی کوئی بھی ضرورت نہیں، اب ہم اپنی تمام تر خواہشات خود ہی آپس میں پوری کریں گے۔ اس پر ان عورتوں نے لاکیس سے پوچھا کہ وہ کیسے؟ لہٰذا لاکیس قوم لوط کی ایک خوبصورت اور نوجوان عورت کے پاس گئی اور اس عورت کو ہم جنس پرستی کا طریقہ کار سکھانے لگی۔ اس رئیس عورت کو یہ عمل بہت پسند آیا، لہٰذا وہ عورت قوم سدوم اور عمورہ کی تمام تر عورتوں کے پاس گئی اور ان سے کہنے لگی کہ تم بھی اس کام پر، اس عمل پر عمل کرو۔ اور اس طرح عورتوں کے درمیان ہم جنس پرستی کا آغاز ہو گیا تھا۔ جب ان کے مردوں نے دیکھا کہ عورتیں عورتوں کے ساتھ ہی اپنی شہوت کو پورا کر رہی ہیں تو انہوں نے اپنی عورتوں کو منع نہ کیا، کیونکہ وہ خود بھی ہم جنس پرستی کے اس گناہ میں ملوث تھے اور وہ اپنی عورتوں کو بھی اس گناہ میں شریک کر رہے تھے۔ آخر کار جب قوم لوط کی سرکشی اور گناہ حد سے زیادہ بڑھ چکے تھے تو اللہ نے ان پر پتھروں اور آگ کے بڑے انگاروں کا عذاب بھیجا۔ ان آگ کے بڑے انگاروں سے ان کا جسم چھلنی ہو چکا تھا۔ اس عذاب کی وجہ سے سبور اور عمورہ کی تقریباً 5 بستیاں تباہ و برباد ہو چکی تھیں۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی ہماری ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ سب کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو براہ کرم میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ایک نئی ویڈیو تک محمد احمد کو اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔